अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी से रूठे लोगों की निशानियाँ क्या होती हैं? कैसे पता चलता है कि कोई शख्स ज़िंदगी की हर सांस को जी भर के जी रहा है या महज जिंदा है? ज़िंदगी से नाखुश, शिकायतों के ढेर पर खड़े लोगों को क्या चीज़ इत्मीनान दे सकती है? खुशी से नाराज़गी इख्तियार कर लेने वाले लोगों को कैसे दोबारा जीने पर आमादा किया जा सकता है? क्या कभी आपने अपने आसपास लोगों को ये कहते सुना है कि ज़िंदगी बोझ है, ज़िंदगी फजूल है, ज़िंदगी संगदिल है, ज़िंदगी कातिल है, ज़िंदगी बड़ी जालिम है, ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है, ज़िंदगी कितनी कठिन है, ज़िंदगी बेहद दुश्वार है, ज़िंदगी मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रही? अगर आपका ज़्यादातर वक्त इन्हीं ख्यालात के मालिकान के साथ गुजरता है या आप बाकायदगी से इस माहौल का हिस्सा रहे हैं जहां इस तरह के एतमाद शिकन जुमलों की तकरार है, तो इस बात का कभी इम्कान है कि आप भी इस नारे के असीर बन चुके हैं कि ज़िंदगी अनफेयर है। लोगों की अक्सरियत हर लम्हा ये बात साबित करने पर तुरी नज़र आती है कि ज़िंदगी ने उनके साथ किसी किस्म का खेल खेला है। ज़िंदगी ने उनके साथ कहाँ कहाँ वफा नहीं की, ज़िंदगी ने किस किस मरहले पर उनकी उम्मीदों को झंझोर के रख दिया, उनके जज्बों को तोड़ के रख दिया, उनके अरमानों का खून कर दिया। जो उन्होंने सोचा था वो हुआ ही नहीं, और जो हुआ उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। ठीक ही तो कहते हैं आप, ज़िंदगी फेयर है ही नहीं, ज़िंदगी अनफेयर है। कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद मुख्तलिफ इंसानों का ज़िंदगी के साथ तजुर्बा मुख्तलिफ होने की वजह यही है कि सब लोगों को एक से हालात कहाँ दस्तियाब हैं। हर इंसान की सलाहियतें, खूबियाँ, माहौल, इम्कानात, हादसात, परेशानियाँ, मौक़े, हालात मुख्तलिफ हैं। ज़िंदगी सबकी प्लेट में एक ही जैसा, एक ही जितना, एक ही जगह, एक ही वक्त में, एक ही हाथ से, एक ही रफ्तार से, एक ही अंदाज से, एक ही लम्हे से कब डालती है। मुझे तो लगता है कि हर इंसान का प्लेट का साइज़ भी मुख्तलिफ होता है। आप कहेंगे कि प्लेट का साइज़, कहीं लोगों के पास तो प्लेट ही नहीं है, कुछ के पास इसके बरस बड़े बड़े डोंगे हैं, पर आते हैं शायद देगे भी हैं। दोस्तों, आप दुरुस्त कहते हैं, ज़िंदगी किसी को क्या देती है वो सबके लिए फेयर नहीं है। खुदा की इस कायनात में सब बराबर नहीं हैं, सबके साथ होने वाले वाक़यात बराबर नहीं हैं, सबके सदमात बराबर नहीं हैं, सबके हादसात बराबर नहीं हैं। मुझे मज़ीद कायल मत कीजिए, मैं पहले ही से मान चुका हूँ कि ज़िंदगी फेयर नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि इसके बावजूद ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है? ज़िंदगी फेयर नहीं तो क्या हुआ, खूबसूरत तो है ही सही। खूबसूरत, ख़ाक खूबसूरत है ज़िंदगी। हर रोज़ हालात की तेज़ तलवार काट रही है, हर रोज़ इरादे टूट रहे हैं, हर रोज़ ज़िल्लतें, मायूसियाँ, नाकामियाँ घेरा तंग कर रही हैं, और आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हो सकता है कि आपका मुंह बन गया हो और शायद मुझ पर गुस्सा भी आ रहा हो। आप दुरुस्त कह रहे हैं, ज़िंदगी ने हो सकता है कि आपके ख्याल में आपके साथ अब तक अच्छा सलूक ना किया हो, लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने तक मुझे यकीन है कि मैं आपको कायल कर लूँगा कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल उसी तरह जैसे शुरू में आपने मुझे कायल कर लिया था कि ज़िंदगी अनफेयर है। बस ज़रा सी ऐनक बदलनी पड़ेगी, देखने का अंदाज़, सोच का ज़ाविया बदलना होगा। अनफेयर देखने वाले बहुत ज़्यादा ज़िंदगी खूबसूरत दिखने लगेगी। मैं यह बात इतने यकीन से कैसे कह सकता हूँ? इसलिए कि ज़िंदगी के 28 साल में ज़िंदगी को अनफेयर ही समझता रहा। ज़िंदगी मुझे बोझ दिखाई देती थी, अनफेयर लगती थी। हर लम्हे दूसरों से मवाजना करके मैं ख़ुद को तकलीफ़ देता रहता था, दूसरों के मुकाबले में ख़ुद को हक़ीर समझता रहता था। मुझे हर वक्त ये ख्याल डसता रहता था कि दूसरों के पास जो कुछ है वो मेरे पास क्यों नहीं है, मैं गुर्बत ज़दा ख़ानदान में पैदा क्यों हुआ, ये अनफेयर है। मेरी माँ बचपन ही में मुझे मोहब्बत से महरूम करके अब्दी नींद सो गई, अनफेयर है। मेरे माशी हालात से लेकर जज्बाती सदमात तक हर चीज़ मुझे ज़िंदगी के अनफेयर होने का यकीन दिलाती रही। जिस्मानी खत-ओ-क़ाल से शक्ल सूरत तक, सलाहियतों के जायज़े से लेकर आगे बढ़ने के मौक़े तक, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर सिविल सर्विसेज अकेडमी तक, जंग अखबार की कैंटीन से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू तक, हर जगह मुझे ज़िंदगी अनफेयर ही नज़र आई। समाजी स्टेटस से लेकर अस्ल रसूख तक, लिबास व गुफ्तार से लेकर ज़िंदगी की आसाइशों तक, लाइफ स्टाइल से लेकर रहन सहन तक, मैंने ज़िंदगी के अनफेयर होने की गवाही पाई। तो फिर साबित ये हुआ कि ज़िंदगी बहुत अनफेयर है। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि इन सब के बावजूद ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है? हो सकता है आपको मेरी इस बात पर गुस्सा भी आ रहा हो, आपको ज़िंदगी अनफेयर होने के अलावा और कुछ दिखता ही ना हो। दो कैफियत इंसान में कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। एक कैफियत है शुक्र की और दूसरी कैफियत है शिकायत की।
اگر آپ شکر کریں گے تو پھر آپ شکایت نہیں کر سکتے، اور اگر آپ شکایت کریں گے تو پھر آپ شکر نہیں کر سکیں گے۔ جب ہم شکر کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو شکر والی چیزوں کی فہرست اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں گنجائش ہی نہیں بچتی کہ ہم کسی چیز کی شکایت کر سکیں۔ دوستو، زندگی انفیئر ہو سکتی ہے، میں اگرچہ اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن آپ کی سہولت کے لیے اور آپ کی محبت میں تھوڑی دیر کے لیے متفق ہو جاتا ہوں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ زندگی ایک پیکج ہے، اس میں سب کچھ ہے، لیکن سب چیزیں آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں۔ دوستو، زندگی انفیئر ہو سکتی ہے لیکن ہے بہت خوبصورت۔ اس کو خوبصورت رہنے دیجئے، اس کو خوبصورت طریقے سے گزارنے اور خوبصورتی ڈھونڈیے، اور اس میں خوبصورتی ڈھونڈیے۔ زندگی خوبصورتی ڈھونڈنے سے مشکلات کم ہو جاتی ہیں، اور شکر کی کیفیت سے شکایت کے انبار دور کر دیتے ہیں۔ زندگی انفیئر ہے یا آپ بھی باقیوں کی نسبت کچھ زیادہ مہربان ہیں، اس کا تعلق آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور گرد و پیش کے حالات سے نہیں، بلکہ آپ کی سوچ کے انداز سے ہے۔ زندگی قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، تو پھر اس تحفے کو سب کچھ لوگ اپنے لیے زحمت کیوں بنا لیتے ہیں؟ اپنی سوچ کے انداز کو بدلیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے زیادہ خوش قسمت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ لاڈلے ہیں، ان پہ زندگی کی نظر و کرم کچھ زیادہ ہے۔ اگر ان سے پوچھیں گے تو وہ خود کو عطاب کا شکار سمجھتے ہیں، ناز شکریوں کے پلندے لیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ ان کی نگاہوں میں کوئی زیادہ فیئر زندگی گزار رہا ہوگا، جس کا در حقیقت وہی حال ہوگا جو ان کا رہتا ہے۔ زندگی ہمیں کیا دیتی ہے، اسے ہم بدل نہیں سکتے۔ اپنی جائے پیدائش، مادری زبان، ماں باپ بننے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ہمیں ورثے میں کیسے بال، کیسے رنگ، کیا رجحانات، کیا بیماریاں، کیا صلاحیتیں، کیا قد کاٹ، کیا خوبیاں، کیا خابیاں ملی ہیں، ہمیں یہ اختیار نہیں۔ البتہ زندگی نے جو ہمیں دیا، اسے اپنے فائدے میں، اپنے حق میں، زندگی سنوارنے میں استعمال کرنے کا اختیار صرف اور صرف ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہیں تو عمر بھر زندگی کے فیئر ہونے کی شکایت کرتے گزار دیں، چاہے تو انفیئر دکھنے والی چیزیں، باتوں، خامیوں، کمزوریوں کو اپنی طاقت بنا لیں، اور ان لوگوں سے کہیں آگے نکل جائیں جن کے ساتھ آپ کے خیالات میں زندگی کچھ زیادہ مہربان ہے۔ میں آپ کو ایسا کرنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے خود بھی یہی کیا ہے۔ اپنی زندگی کے بیشتر سال میں شکایتوں کے ڈھیر پہ بیٹھا زندگی کے انفیئر ہونے کا رونا روتا رہا ہوں، مگر فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ بچپن سے جوانی تک سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس کسی بھی دور میں وہ سب نہیں تھا جو باقیوں کے پاس تھا۔ مجھے اپنے پاس محرومیوں کے سوا کچھ دکھتا بھی نہ تھا۔ بچپن میں دوسرے بچوں کے پاس کھلونے تھے، میرے پاس نہیں تھے۔ ان کے پاس جو اچھے اور قیمتی کپڑے تھے، میرے پاس نہیں تھے۔ ان کے پاس نئی کتابیں، نئے بیگ، نئی یونیفارم، نئے جوتے، نئی کاپی پنسل، نئے جیومیٹری باکس، سائیکل، مگر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ کالج میں، یونیورسٹی میں جو کچھ دوسروں کے پاس تھا، میرے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ مجھے زندگی صرف اور صرف انفیئر دکھتی تھی، حتیٰ کہ باقیوں کے پاس ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ والدین تھے، میرے پاس والد بھی نہ تھے۔ پھر ایک دن آیا جب مجھے احساس ہوا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ تو کئی اور لوگوں کے پاس بھی ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ تو بس میرا ہی ہے۔ انفیئر دکھائی دینے والی زندگی نے ایسا رخ پھیرا کہ بوجھ زدہ زندگی توبوں سے لد گئی۔ ہر خامی، ہر کمزوری، ہر محرومی خدا کی طرف سے ایک انمول عطیہ، تحفہ اور جزا دکھنے لگی۔ والدین کا غریب ہونا، خاندان کا بڑا ہونا، بچپن کی ناسودگی، نوجوانی کی اذیتیں، سب کسی بڑے منصوبے کا حصہ لگنے لگی۔ سر بے اختیار سجدے میں جھک گیا، ذہن قدرت کی پلاننگ سے حیرت زدہ رہ گئی۔ میری زندگی میں انفیئر دکھنے والے واقعات و حالات سے ایک بھی واقعہ رونما نہ ہوتا تو میں آج یہ ویڈیو نہ بنا رہا ہوتا۔ زندگی کے 28 سالوں میں پیش آنے والے ہر واقعے، ہر ناکامی، ہر مایوسی، ہر محرومی، ہر تنگ دستی، ہر ذلت، ہر نامرادی، ہر پریشانی نے میری موجودہ زندگی کو سینچا تھا۔ میری موجودہ کامیابیاں اور خوابوں کو سچ کر دکھانے میں صحیح وقت پر صحیح طریقے سے اپنا کردار نبھایا تھا۔ بڑی دیر سے احساس ہوا کہ زندگی کو انفیئر ثابت کرنے والا ہر واقعہ مجھے دراصل کچھ نہ کچھ سکھاتا جاتا تھا۔ میرے صبر، حوصلے، عزم اور ثابت قدمی کو آزمانے والی ہر شکست بلا شبہ میری تیاری کا حصہ تھی۔ قدرت مجھے بار بار ناکام کر کے، میرے اوپر سینکڑوں دروازے بند کر کے، مجھے لمحہ بہ لمحہ اس ایک دروازے کی طرف دھکیل رہی تھی جس کے کھلنے کے بعد میری قسمت کھل گئی۔ میری ہر وہ ناکامی، پریشانی، آزمائش، محرومی جو اس لمحے میں مجھے سر پر لٹکتی تلوار نظر آتی تھی،
آج پتہ چلا میری ساتھی تھی، میری رہبر تھی۔ آج برسوں بعد میں اپنی کسی ناکامی، بے بسی کی کسی لمحے کو پیچھے مڑ کر دیکھوں تو اس لمحے پر افسوس کرنے کے بجائے دل شکر کے جذبے سے بھر جاتا ہے۔ آپ کو بڑی مضحکہ خیز بات لگے گی، لیکن آج کسی ناکامی کو یاد کر کے میں مسکرا دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں کسی کمپنی میں ٹریننگ کروا رہا تھا اور اس ٹریننگ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ 16 لوگ شامل تھے۔ ٹریننگ کے اختتام پر ان سب نے اٹھ کر میرے لیے تالیاں بجائیں۔ اس لمحے میری آنکھوں میں خوشی کا ایک آنسو جھلملا گیا۔ بہت سال پہلے جب میں ہر روز فیکٹری میں مزدوری کی تلاش میں بس کی چھتوں پر بیٹھ کر جاتا تھا اور بھوکا پیاسا دھتکار دیے جانے کے بعد واپسی آتا تھا، تب میں کبھی سوچ نہ سکتا تھا کہ کبھی میں ایسی ہی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو سمیت ان کی ٹاپ مینجمنٹ کو ٹریننگ دوں گا۔ ان کے بار بار اصرار پر جب میں نے فیکٹری میں نوکری کو ریجیکٹ ہونے کی بات بتائی تو ان میں سے اکثر لوگوں کی آنسوں میں آنسو بھر آئے اور مجھے مسکرا کر دیکھے اور بولے، اچھا ہوا ہم نے آپ کو اس وقت نوکری نہیں دی، ورنہ آج یہاں ہماری ٹریننگ نہ کر رہے ہوتے۔ دوستو، کن باتوں کی بنا پر آپ اپنی زندگی کو انفیئر سمجھتے ہیں؟ اپنی زندگی کو کون سے پہلو آپ کو بوجھ دکھائی دیتے ہیں؟ کن باتوں پہ آپ شرمندگی کو محسوس کرتے ہیں؟ کن باتوں کو آپ دوسروں سے چھپا کر رکھتے ہیں؟ کن باتوں میں آپ خود کو دوسروں سے کمتر سمجھتے ہیں؟ کیا چیزیں آپ کو محروم رکھتی ہیں؟ جب آپ یہ فہرست مرتب کر چکیں تو میری کہانی کو ذہن میں لائیے گا اور سوچیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پریشانیاں، کمزوریاں، خامیاں اور محرومیاں آپ کی اصل طاقت ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج بوجھ لگنے والی یہ سچائیاں کل آپ کے لیے تحفے کا درجہ حاصل کرنے والی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کی ساری رحمتیں کل زحمتیں محسوس ہو سکتی ہیں؟ آپ کو جیسے یقین نہیں آ رہا نا، بالکل اسی طرح میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مزدور کا بیٹا ہونا کبھی میرے لیے شرمندگی سے زیادہ کچھ ہو سکتا تھا۔ لیکن آج میں بڑی بڑی کمپنیوں میں درجنوں بار یہ کہتا نظر آتا ہوں کہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے وال چاکنگ بھی کی، فیکٹری میں مزدوری بھی کی، مزدور کا بیٹا ہوں، میں کیوں ہچکچاؤں؟ لگتا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوسروں تک شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔